یہ ایک بہت پرانا اور دلچسپ سوال ہے نا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس زمین پر آخر تھا کون؟ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر کس کی حکمرانی تھی؟ یہ سوال ہمیں وقت کی بالکل شروعات میں لے جاتا ہے، جب یہ دنیا ویسی نہیں تھی جیسی ہم آج دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے جنات، فرشتوں اور انسانیت کے آغاز کی، ایک ایسی داستان جو تکبر، نافرمانی اور آخرکار ایک بالکل نئی شروعات کے گرد گھومتی ہے۔ تو چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور ایک جھلک دیکھتے ہیں اس دنیا کی جو حضرت آدم سے بھی پہلے موجود تھی۔ کیسی دکھتی تھی وہ دنیا اور کون رہتا تھا وہاں؟ روایات کے مطابق بالکل شروع میں جب کچھ نہیں تھا تب ہر طرف صرف پانی تھا، اور اسی پانی پر خدا کا عرش قائم تھا۔ سوچیں، زمین اور آسمان بننے سے بھی پہلے کائنات کی بس یہی حالت تھی۔ تخلیق کی ترتیب بھی بڑی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے قلم کو حکم ملا کہ وہ تخطیر لکھے، پھر لوح محفوظ بنائی گئی جس پر آنے والے ہر دور کا ہر چیز کا نقشہ کھینچ دیا گیا، اور اس کے بعد زمین پر بھیجی گئی پہلی ذی عقل مخلوق جنات۔ جی، جنات، جنہیں بھڑکتی ہوئی بغیر دھوئیں والی آگ سے بنایا گیا تھا۔ وہ انسانوں سے بھی 2000 سال پہلے اس زمین پر آباد ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں فساد اور خون ریزی بڑھ گئی، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں دور دراز جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ جنات کی دور کے بعد اب وقت آ گیا تھا ایک نئے خلیفہ کی تخلیق کا، اور اس تخلیق کے ساتھ ہی کائنات کا سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا امتحان بھی سامنے آنے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے پوری زمین سے مٹی جمع کی گئی۔ اس مٹی میں ہر رنگ تھا، سرخ، سفید، کالا، پیلا، اور ہر طرح کی خاصیت بھی، کچھ نرم، کچھ سخت، کچھ میٹھی، کچھ کڑوی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں میں اتنی قسم کے مزاج اور رنگ نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ جنات آگ سے بنے، جس کی فطرت میں بلندی اور تکبر ہے، جبکہ انسان کو بنایا گیا مٹی سے، جو عاجزی کی علامت ہے۔ انسان کو زمین پر جانشین بننے کے لیے چنا گیا تھا۔ جب حضرت آدم کے پیکر میں روح پھونکی گئی تو تمام مخلوقات کو حکم دیا گیا کہ وہ تعظیم کے طور پر آدم کو سجدہ کریں۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ لیکن ابلیس، جو جنات میں سے تھا، اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ یہ کائنات کی پہلی بغاوت تھی، اور بس یہیں سے خیر اور شر کی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ ابلیس کو تو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب اگلا باب انسان کے اپنے امتحان کا تھا، اور اس ایک بھول کا جس نے اسے جنت سے زمین تک پہنچا دیا۔ جنت میں آدم اور حوا کو ہر نعمت حاصل تھی، ہر چیز کی آزادی تھی، سوائے ایک پابندی کے۔ انہیں صرف ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، ایک بہت ہی سادہ سا اصول۔ اور پھر شیطان، جو اب ان کا کھلا دشمن تھا، انہیں ورگلانے آیا۔ اس نے ایک بہت سادہ لیکن پرفریب سوال ان کے دل میں ڈالا: کیا تم ہمیشہ زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ اس وسوسے کا نتیجہ فوری اور بہت شدید نکلا۔ جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو چکھا، ان کی معصومیت ختم ہو گئی۔ انہیں پہلی بار شرمندگی کا احساس ہوا، اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے، اور آخرکار انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو اب جنت سے زمین کا سفر شروع ہوا۔ یہ انسانیت کے لیے ایک نئی آزمائش اور ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز تھا، جو جدائی اور مشقت سے بھری ہوئی تھی۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سردیپ کے مقام پر اتارا گیا، جسے آج ہم سری لنکا کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ حضرت حوا کو جدہ یعنی آج کے سعودی عرب کے قریب ایک مقام پر اتارا گیا۔ دونوں کو الگ الگ جگہوں پر بھیجا گیا، اور ان کی زمینی زندگی کی شروعات ایک طویل جدائی سے ہوئی۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ سری لنکا میں جس جگہ حضرت آدم کو اتارا گیا، وہاں آج بھی ایک پہاڑ ہے جسے آدم کی چوٹی یا ایڈمز پیک کہتے ہیں۔ وہاں ایک چٹان پر تقریباً 5 فٹ لمبا ایک پاؤں کا نشان ہے جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔
یہ ایک ایسی نشانی ہے جو اس قدیم داستان کو حقیقت کے بہت قریب لے آتی ہے۔ ایک لمبے عرصے کی جدائی اور توبہ کے بعد آخرکار ان دونوں کی ملاقات میدان عرفات کے قریب ایک پہاڑ پر ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے انسانیت کے سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ زمین پر زندگی آسان نہیں تھی۔ پہلے انسانی خاندان کو بہت جلد حسد، غصے اور پچھتاوے جیسے جذبات کا سامنا کرنا پڑا، جس کا نتیجہ ایک بہت بڑے سانحے کی صورت میں نکلا۔ یہ انسانی تاریخ کے پہلے قتل کی دردناک کہانی ہے۔ آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل کی نیت صاف تھی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، مگر قابیل کی نہیں ہوئی۔ حسد کی آگ نے قابیل کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر بہنے والا پہلا انسانی خون تھا، اور ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا۔ اس بڑے سانحے کے باوجود حضرت آدم کی میراث بہت وسیع ہے۔ انہوں نے تقریباً 960 سال کی لمبی زندگی پائی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی اولاد کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ہی انسانیت کے لیے ایمان، توبہ اور معافی کی بنیاد رکھی۔ یہ قدیم کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اطاعت کے بارے میں، حسد کے انجام کے بارے میں، اور معافی کی طاقت کے بارے میں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام اسباق میں سے کون سا سبق آج کی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے؟